اسلام کے تین بنیادی عقیدے ہیں. بہت سارے ضروریات دین ہیں، ضروریات اہل سنت ہیں، لیکن تین بنیادی عقیدے اسلام کے نچوڑ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ رسالت اور ایک عقیدہ آخرت. یہ تین بنیادی عقیدے ہیں. یہ جو عقیدہ توحید ہے نا، اللہ کو ایک ماننا، رازق ماننا، خالق ماننا، مالک ماننا، اللہ تعالیٰ کو خالق حقیقی جاننا، یہ عقیدہ بندے کو مضبوط بڑا کر دیتا ہے. جب بندہ رب کو ایک مانتا ہے تو اللہ کے غیر سے ڈرتا نہیں. جب وہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ہی سارے فیصلے کرتا ہے تو پھر اس کے اندر حسد پیدا نہیں ہوتا. وہ آگے بڑھنے کے لیے چور دروازہ اختیار نہیں کرتا، وہ کوئی چال نہیں چلتا، ناجائز مال نہیں جمع کرتا. اسے پتہ ہوتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اللہ ہے. اور یہ جتنا بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں نا، جتنا جتنا انسان کا مطالعہ بڑھتا جاتا ہے، علم بڑھتا جاتا ہے، اتنا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا جاتا ہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کو جاننے والا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں. تو آپ کا علم اگر تو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ رستہ صحیح اختیار کر رہے ہیں. لیکن تقریر کے نام پر، واعظ کے نام پر، شعر و شاعری کے نام پر، جماعت و تنظیموں کے نام پر اگر آپ بے باک ہوتے جا رہے ہیں اور آپ سے خوف نکلتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عقیدہ توحید کو سمجھ پائے نہیں ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت ہے. میں آپ کو مشکل تشریحات میں نہیں لے کے جا رہا، بس ایک موٹی سی بات کرتا ہوں. بندے کا رب سے رشتہ کیا ہونا چاہیے، وہ رشتہ کیسے سمجھ میں آتا ہے، وہ عقیدہ رسالت کے وسیلے سے سمجھ میں آتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کیا ہے جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے، سنت کیا ہے جو ہم چاہتے ہیں ہر حال میں اسے اپنانا چاہیے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو رب اپنے بندوں سے مطالبہ فرماتا ہے نا، جو اللہ کی رضا ہے نا، وہ کیا اپنے بندوں کو کس طرح کا دیکھنا پسند فرماتا ہے. رب کی رضا کے مطابق جو دستور ہمیں ڈھال دے گا وہ نبی پاک کی سنت کا نام ہے، وہ شریعت ہے. حضور نے جو کیا، جو بتایا، جو فرمایا، وہ قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، وہ کچھ بھی ہو، سرکار جو کہہ دے وہ بھی اللہ کی رضا ہے. جسے دیکھ کے خوش ہو جائیں وہ بھی اللہ کی رضا ہے. بس حضور کی اداؤں میں ڈھل گئے تو معنی یہ ہے کہ رب راضی ہو گیا. بمصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہما اوست، بس حضور تک پہنچ گئے تو دین مکمل ہو گیا. یہ عقیدہ رسالت ہے. اور مسئلہ تھوڑا نازک ہے. ہمارا حضور سے رشتہ نزاکت والا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، کسی قسم کی کوئی مداحنت نہیں، کسی بزدلی کا مظاہرہ نہیں. بس جہاں حضور کا نام آئے گا ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائیں. یہی محاصل ہے، یہی عنوان زندگی ہے، یہی ہر چیز کا نچوڑ ہے. علم، عقیدہ توحید اور پھر عقیدہ رسالت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اسی کو عمل کہتے ہیں. وہی دستور ہے، وہی منشور ہے، وہی عمل ہے. پھر تیسری بات ہے عقیدہ آخرت. یہ جو آخرت پر یقین ہے نا، یہ معاشرے میں جواب دہی کا تصور پیدا کرتا ہے. عقیدہ آخرت انسان کے منہ میں لگام کی طرح ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور کے کھیت میں منہ نہیں ڈالنا، اس لیے کہ قیامت کے دن جواب دینا ہے. اور یاد رکھنا، عقیدہ آخرت بندے کو کسی صورت بھی بے دین نہیں ہونے دیتا. عقیدہ آخرت بندے کو بددیانت نہیں ہونے دیتا، بے ایمان نہیں ہونے دیتا. لوگ کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. امریکہ کے اسٹور میں 1 گھنٹے کے لیے لائٹ بند ہوئی تھی اور کیمرے چلے گئے تھے، بند ہو گئے تھے، تو $60,000 کی چوری ہوئی. لوگ کہتے ہیں معاشرہ بڑا مہذب ہے. میں کہا کرتا ہوں
کہ معاشرہ ڈر رہا ہے. ہمارا دین ہمیں کہتا ہے تم نے کیمرے دیکھ کر نیک نہیں ہونا, تم نے یہ تصور کرنا ہے کہ صبح قیامت میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے. عقیدہ آخرت, اچھا عقیدہ توحید علم, عقیدہ رسالت عمل, اور عقیدہ آخرت یہ یقین کامل کا نام ہے. لوگ پوچھتے ہیں یقین کامل کیسے ہوگا؟ میں فیصلہ کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں, بات کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں کمزور پڑ جاتا ہوں. تو میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں, عقیدہ آخرت مضبوط کر لو, یقین کامل بھی مضبوط ہو جائے گا. یہ یقین کامل ہے. جتنا جتنا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا جاتا ہے انسان کا عمل بھی اتنا ہی پختہ ہوتا جاتا ہے.